السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، غرض کے ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر اکثر انسان مغرور ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے، کیونکہ ہر شخص دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں نہریں تھیں، باغات تھے، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ ہو تو کسی انسان کے پاس ہو تو وہ مغرور تو ہو ہی جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی بے تحاشا امیر تھی اور بے تحاشا دولت سے مال و مال تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر اکا دکا تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، مگر مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو اس پر کالا جادو کر کے اس کو اپنا غلام بنا لیتی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا علم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بزرگ والے نے اللہ رب الکریم سے گھڑ گھڑا کر یہ دعا کی کہ اے رب کریم، ہماری چند ایک نسلیں جو یہاں پر بچی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل ہوئے، بلکہ ایک دن کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت سیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا، بڑی شان سے وہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے آگے آ گیا۔ اگر پنڈت چاہتا تو وہ اپنے عمل سے اس سانپ کو ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈس لیا اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے جو غلام تھے انہوں نے جب اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو فوری طور پر اس کو گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو ملک کے بڑے بڑے طبیب حکیم بلائے گئے اور وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے، لیکن یہ بہت عجیب بات تھی کہ وہ بہت سی کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ زہر تیزی سے پنڈت کے جسم کے اندر پھیل رہا تھا، کوئی بھی اس زہر کو نکالنے کے لیے کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ خود بھی اتنا بڑا عامل تھا، اس کے باوجود اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود
اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر اور حکیم ہونے کے باوجود زہر کو جسم سے نکال نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ درویش نے پنڈت کے گھر کے پاس پہنچ کر اس کے دروازے کو باہر سے کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے؟ کس سے ملنا چاہتے ہو؟ تو فقیر نے کہا، یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تو تمہیں آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا کہ میں تو مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا۔ درباریوں نے کہا، ارے بھائی تم ہو کون؟ فقیر نے کہا کہ میں ایک حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ ان درباریوں نے جب فقیر کی یہ حالت دیکھی تو زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے اور حلیے سے ہی غریب لگ رہے تھے۔ درباریوں نے کہا، ارے بھائی تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ملک بھر کے تمام مایا ناب نیم حکیم بلائے گئے۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس۔ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا سردار ٹھیک ہو جائے تو مجھے اندر جانے دو۔ غلاموں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا، مالکن، باہر ایک غریب آیا ہے، حلیے سے فقیر لگتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا۔ وہ زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو جلدی سے نکال کے باہر پھینک دوں گا۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب فقیر اس گھر میں آیا اور دیکھا پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے اور تکلیف سے چلا رہا ہے، وہ درویش پنڈت کے پیر کی جانب آیا۔ جس جگہ پر سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ پر اللہ والے نے اس جگہ پر تھوک دیا اور فوری طور پر اس جگہ سے بھاگ گیا۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی حیران ہوئے کہ یہ کون دیوانہ تھا کہ کمرے میں آیا اور اس جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا جس جگہ پر سانپ نے کاٹا تھا، اور تو اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہ سکا۔ اس کی بیٹی غصے میں آ گئی اور اس نے کہا، یہ تو بے ادبی ہے، اس نے گستاخی کی ہے یہاں کے سردار کے ساتھ۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں اسے ابھی اپنے عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس کی تھوک صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا اور پنڈت کی زہر سے زہر سے بھری نیلی ٹانگ کو جب وہ رومال سے صاف کرنے لگا تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے سانپ کے ڈسے پر اس تھوک کو اچھے سے لگا دیا تو اس کی بیٹی کہنے لگی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا کہ رکو ایک منٹ۔ جیسے ہی اس تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا گیا، زہر کا اثر فوری طور پر ختم ہو گیا۔ وہ ٹانگ جو کٹنے کے قابل تھی وہ پہلی حالت پر آ گئی تھی۔ پوری ٹانگ جو نیلی ہو چکی تھی وہ اب اصل رنگ پر آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ پنڈت ہوش میں آنے لگا۔ جیسے ہی پنڈت ہوش میں آیا تو اسے فقیر کے تھوک کا پتہ چلا تو اس نے کہا، ارے بھائی وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اس کو دیوانہ کہا، اس کو بے عزت کیا، وہ تھوک کر یہاں سے کیسے غائب ہو جائے گا؟ ارے جاؤ جاؤ اسے لے کر آؤ، اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ پنڈت کے کہنے پر اس کے تمام درباری اسی وقت اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، چاروں طرف پھیل گئے اور انہوں نے کہیں بھی اس درویش کو نہ دیکھا۔ پھر جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے۔
کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ خیر پنڈت کا حکم تھا تو فوری طور پر درویش کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہیں سکیں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے قیمتی پوشاش یعنی قیمتی لباس اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ فقیر نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور یہ لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا، کیا اچھا لگوں گا؟ تو پنڈت نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ خدمت گزار بھی دیے جائیں گے، یعنی نوکر چاکر بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اچھا اتنا مال؟ درویش بولا، اچھا اتنا مال و دولت؟ درویش بولا، اچھا اتنا مال و دولت؟ درویش بولا، اچھا اتنا مال دولت اور گھوڑے کے ساتھ کیا میں اپنی رہائش گاہ میں اکیلا رہوں گا؟ پنڈت بولا، حضور آپ پریشان نہ ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی جس کو آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، اور ایک شرط ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ میرے خاص ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے تو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جس کو آپ سجدہ کر رہے تھے وہ تو آپ کا خدا ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں نا؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت سی اولادیں ہوں، کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے، کہ مجھے بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کو بھی خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، حضور اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر تو رونا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکراہٹ سے بولے کہ اگر یہ سارا کچھ لے کر بھی کل کو مجھے رونا پڑے تو پنڈت جی آپ اپنا گھوڑا اور یہ قیمتی لباس، بیٹی اور یہ عالیشان گھر اپنے پاس ہی رکھیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب نعمتیں تو مجھے وہاں مل ہی جائیں گی، اس لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پنڈت نے کہا کہ کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر نے کہا کہ یہاں کے مسلمان ان پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے میں ایک مسیحا بن کے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا کہ میں نے مال دے کر آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے، اگر تم یہی کرنے آئے ہو کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ایک جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ فقیر نے کہا کہ اس نے تو جانور بہت سے غریب لوگوں کو بنایا ہے،
اور کمزور لوگوں کو جانور بنایا ہے، اس کو بولو اگر اتنی طاقت ہے تو مجھے جانور بنا کر دکھائے، تو پھر میں اس کا جادو مانوں گا۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا کہ جاؤ بیٹی اس پر وار کرو، کہ اللہ والے نے ایک جادوگرنی پر ایک پھونک ماری تو وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب سے اونچا قد اس کا تھا۔ اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی، آہستہ آہستہ اپنا زہر اگلنا چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھی؟ وہ تیزاب تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ جلنے لگا اور اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا۔ قریب تھا کہ پورا جسم جل کر خاک ہو جائے، اور پنڈت بھاگتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا اور آپ کو آپ کے مذہب سے ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا کہ ہم زبردستی کسی کو اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتے، بلکہ تم لوگ جو ہم مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو، ہم اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت نے کہا ہاں ہاں، میری بیٹی اصل حالت پر آئے گی تو وہ کسی پر کبھی کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں اس کے لیے دل سے معافی چاہتا ہوں جو کچھ میری بیٹی نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ آئندہ یہ کوئی کالا جادو اور ایسا کوئی عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر کبھی بھی کوئی سختی نہیں کرے گی، بس آپ ان کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی۔ فقیر کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ آپ جب تک یہاں رہے میرے لیے ایک فقیر انسان تھے، اپنے لباس اور حلیے سے مجھے ایک دیوانہ فقیر لگ رہے تھے۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی جان کی دشمن بن گئی اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں، مگر مجھے تو خود عذاب مل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے سامنے آپ کے ساتھ اور آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستائے گا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر ایک پنڈت اور اس کی بیٹی اسلام قبول کیا، اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی پر امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو لوگ غرور کرتے تھے آج وہ لوگ اچھائی کا پیکر بن گئے تھے، ایک اللہ والے کے کرامت سے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر اور اپنے سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام اسلامک ویڈیوز کی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔